بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز۔ پاکستان نے حج 2026 کے لیے باقاعدہ فلائٹ آپریشن شروع کر دیا ہے اور اس بار حکومت نے حاجیوں کے لیے کئی جدید اور آسان سہولیات متعارف کروائی ہیں۔ اگر آپ یا آپ کے گھر والوں میں سے کوئی حج پر جا رہا ہے تو یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت اہم ہے، کیونکہ آج میں مکمل تفصیل سے آپ کو بتاؤں گی کہ اس سال حج کیسے ہوگا، کیا نئی سہولیات ہیں، اور خاص طور پر روڈ ٹو مکہ یہ پروگرام آخر ہے کیا۔ میرے پیارے ویورز، اس سال پاکستان سے 1 لاکھ سے زائد حاجی سرکاری اسکیم کے تحت سعودی عرب جائیں گے۔ فلائٹس کا سلسلہ مختلف شہروں جیسے اسلام آباد، کراچی، لاہور اور دیگر شہروں سے شروع ہو چکا ہے۔ حکومت کی کوشش ہے کہ حاجیوں کا سفر نہ صرف آسان ہو بلکہ کم وقت میں مکمل ہو، اور اسی لیے جدید ٹیکنالوجی اور نئے سسٹمز متعارف کروائے گئے ہیں۔ یہاں میں آپ کو بتاؤں کہ روڈ ٹو مکہ کا آپ نے نام سنا ہوگا۔ یہ پروگرام ہے کیا؟ سادہ الفاظ میں یہ ایک ایسا سسٹم ہے جس میں سعودی عرب کی امیگریشن آپ پاکستان میں ہی مکمل کر لیتے ہیں۔ یعنی جب آپ پاکستان کے ایئرپورٹ پر پہنچتے ہیں تو وہیں سعودی حکام آپ کی امیگریشن کر دیتے ہیں۔ آپ کا پاسپورٹ، ویزا، بائیو میٹرک سب کچھ پاکستان کے ایئرپورٹ پر ہی مکمل ہو جاتا ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ سعودی عرب پہنچتے ہیں تو آپ کو لمبی لائنوں میں کھڑا نہیں ہونا پڑتا، بلکہ آپ سیدھا باہر نکل کر اپنی رہائش کی طرف جا سکتے ہیں۔ اس سال اس پروگرام کو مزید بڑھا دیا گیا ہے، جس سے ہزاروں پاکستانی حاجیوں کو فائدہ ہوگا۔ اس سلسلے میں یہ بھی ہوتا ہے کہ جب آپ مکہ یا مدینہ سے واپس آتے ہیں پاکستان میں تو وہیں پر آپ کا جو سامان ہے وہ پہلے ہی پاکستان بھیج دیا جاتا ہے۔ آپ کی واپسی کی فار ایگزامپل اگر پرسوں آپ کی واپسی ہے، شام کو یا رات کو فلائٹ ہے، تو 2 دن پہلے ہی آپ کو ہوٹل میں کہہ دیا جاتا ہے اور دیواروں پر نوٹس لگا دیے جاتے ہیں کہ آپ اپنا سامان مکمل طور پر پیک کر لیں، اور جس ایئر لائن سے آپ گئے ہوتے ہیں اور جس ایئر لائن سے آپ کی واپسی ہوتی ہے اس کا عملہ ہوٹل میں آ جاتا ہے، اور آپ اپنے پیک شدہ سامان، جس میں آپ اپنے سامان کو مکمل طور پر پلاسٹک شیٹ سے لپیٹ کر بند کرتے ہیں اور موٹے مارکر سے آپ اس میں اپنا نام بھی اس کے اوپر لگاتے ہیں، چٹ کے اوپر، اور یا پھر آپ اپنی کوئی نشانی بھی لگا سکتے ہیں، جیسے ڈیفرنٹ کلر کا کوئی ربن یا سٹیکر وغیرہ آپ لگا سکتے ہیں، یا ٹیپ وغیرہ لگا سکتے ہیں، جیسے ریڈ ٹیپ اپنے بیگ کے ارد گرد لپیٹ دیں، تاکہ آپ کو واپسی میں جب آپ پاکستان سے وہ سامان ایئرپورٹ سے کلیکٹ کریں تو آپ کو اپنا سامان پہچاننے میں آسانی ہو اور آپ اسے آسانی سے کلیکٹ کر سکیں۔ تو میں آپ کو بتا رہی تھی کہ جب آپ اپنا سامان وہاں پیک کر دیتے ہیں اور ہوٹل میں نوٹس لگ جاتا ہے تو آپ نے اپنا سارا سامان، بڑا بیگ جو ہے وہ آپ نے پیک کر کے ہوٹل کے گراؤنڈ فلور پر آ جانا ہے، جہاں پر آپ کی ایئر لائن والے موجود ہوں گے، اور ہوٹل کے باہر ایک بڑا سا ٹرالر بھی ہوگا جہاں پر آپ کا تمام سامان اس میں رکھ دیا جائے گا، اور وہ 2 دن پہلے ہی آپ کی امیگریشن ہو جائے گی۔ آپ نے قطار میں کھڑا ہو کر باقاعدہ طور پر اپنا سامان جو ہے وہاں سے بک کروا دینا ہے۔ آپ نے اپنے ساتھ صرف 2 دن کی یا 1.5 دن کی ضرورت کا ہی سامان چھوٹے بیگ میں اپنے ساتھ رکھنا ہے، جس میں آپ کا پاسپورٹ اور دیگر ضروری دستاویزات موجود ہوں گی۔ آپ نے اپنا نسک کارڈ ہر وقت اپنے پاس رکھنا ہے۔ مکہ مکرمہ، مسجد الحرام اور مقدس مقامات میں داخلے کے لیے اس کارڈ کا موجود ہونا بنیادی شرط ہے۔ اپنی نقل و حرکت اور خدمات کو آسان بنانے کے لیے اسے ہمیشہ اپنے ساتھ رکھیں۔ پاکستان کی حکومت نے اس بار حاجیوں کو ای سم کی سہولت بھی دی ہے۔ ای سم کیا ہوتی ہے؟ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ ایک ڈیجیٹل سم ہوتی ہے، یعنی یہ فزیکل سم نہیں ہوتی، جیسے آپ چھوٹی سم ہاتھ میں پکڑتے ہیں وہ نہیں ہوتی، یہ فون میں انسرٹ کیے بغیر ہی چلتی ہے۔ یہ ایک ورچوئل سم ہوتی ہے، اس سے آپ سعودی عرب پہنچتے ہی فوراً انٹرنیٹ اور کالز کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، جس سے آپ کا اپنے گھر والوں سے رابطہ آسان ہو جاتا ہے اور آپ کو کسی بھی شاپ پر جا کر سم خریدنے کی ضرورت نہیں پڑتی، اور آپ سموں کے متعلق جو فراڈ ہوتے ہیں سعودی عرب میں ان سے بھی محفوظ رہتے ہیں، اور آپ کا موبائل پہلے سے ہی وہاں کی سم اس میں موجود ہوتی ہے اور وہ کالز کے لیے تیار ہوتا ہے۔
کے علاوہ اس سال حاجیوں کے لیے مکہ اور مدینہ میں بہترین ہوٹلز کا انتظام کیا گیا ہے اور سب سے اہم ہائی سپیڈ ٹرین کی سہولت بھی دی جا رہی ہے۔ یہ ٹرین مکہ سے مدینہ کا سفر چند گھنٹوں میں مکمل کر لیتی ہے۔ یہ بہت آرام دہ ہے اور تیز ترین سفر فراہم کرتی ہے۔ روڈ ٹو مکہ کی وجہ سے جو سہولت ہوتی ہے کہ حاجیوں کا سامان ایئرپورٹ سے سیدھا ان کے ہوٹل تک پہنچا دیا جاتا ہے، اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ایئرپورٹ پر انتظار کم کرنا پڑتا ہے، آپ کو تھکن بھی کم ہوتی ہے اور سفر زیادہ آپ کا آرام دہ رہتا ہے۔ حاجیوں کے لیے پاک حج موبائل ایپ کا استعمال آنا، یعنی ان کو اس ایپ کو استعمال کرنا بہت ضروری ہے۔ یہ ایپ اس لیے متعارف کروائی گئی ہے کہ آپ فلائٹ سکیجول، رہائش کی معلومات اور مزید جو دیگر اہم ہدایات ہیں ان سے آگاہ رہ سکیں، کیونکہ یہ سب کچھ آپ کو اسی ایپ پر ملیں گی۔ مجموعی طور پر یہ تمام انتظامات جو کیے گئے ہیں تو اس سال حج میں امیگریشن آسان ہوگی، سفر تیز ہوگا، رہائش بہتر ہوگی اور ٹیکنالوجی کا استعمال زیادہ ہوگا، یعنی حاجیوں کو پہلے سے کہیں زیادہ بہتر سہولیات دی جا رہی ہیں۔ موبائل سمز جو آپ کو دی جائیں گی، چاہے وہ ای سم ہوں یا فزیکل سم ہوں، ان میں 40 روزہ پیکیج کے لیے 600 منٹس اور 40 جی بی انٹرنیٹ ڈیٹا فراہم کیا جائے گا، جبکہ شارٹ پیکیج کا جن کا حج ہے ان کو 25 جی بی ڈیٹا دیا جائے گا۔ یہ سم کارڈز فری فراہم کیے جائیں گے اور ان سمز میں 40 روزہ پیکیج کے حامل عازمین حج کو 600 مقامی اور بین الاقوامی منٹس اور 40 جی بی انٹرنیٹ ڈیٹا دیا جائے گا، جبکہ شارٹ پیکیج کا انتخاب کرنے والے عازمین کو 300 منٹس اور 25 جی بی ڈیٹا فراہم کیا جائے گا۔ یہ منٹس آنے والی اور جانے والی، یعنی انکمنگ اینڈ آؤٹ گوئنگ دونوں کالز کے لیے استعمال کیے جا سکیں گے۔ حکام نے عازمین کو صرف سرکاری طور پر جاری کردہ سم استعمال کرنے کی ہدایت کی ہے اور تنبیہ کی ہے کہ فی پاسپورٹ صرف ایک سم جاری کی جائے گی۔ اضافی سم کے حصول کی صورت میں سرکاری کنیکشن منسوخ کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ ریچارج کروانا چاہتے ہیں تو ریچارج کی سہولیات مختلف رہائشی مقامات پر دستیاب ہوں گی، جہاں سے عازمین حج ضرورت پڑنے پر اضافی بیلنس خرید سکیں گے۔ حج پروازوں کا سلسلہ جو کہ 18 اپریل سے شروع ہو چکا ہے اور جس کے تحت سرکاری اسکیم کے تقریباً 1 لاکھ فرزندان اسلام رخت سفر باندھیں گے، یہ سلسلہ 21 مئی تک جاری رہے گا اور اس 34 روزہ آپریشن کے دوران کراچی، لاہور، سیالکوٹ اور ملتان سمیت بڑے شہروں سے مجموعی طور پر 468 پروازیں روانہ ہوں گی۔ میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں، آپ موبائل اپلیکیشن جس کا نام پاک حج 2026 ہے، اس کو استعمال کرنے کا طریقہ سیکھ لیں تاکہ آپ پروازوں کے سکیجول، رہائشی تفصیلات اور تازہ ترین صورتحال سے باخبر رہ سکیں۔ اپنی صحت کا بہت زیادہ خیال رکھیں، واک کیا کریں، اپنی خوراک کا بھی خاص طور پر خیال رکھیں، اور ایک اور اہم چیز کہ آپ حج پر جائیں تو اپنے ساتھ بادام یا تھوڑا سا ڈرائی فروٹ ضرور لے کے جائیں، کیونکہ حج کا جو دوسرا دن ہے وہ بہت تھکا دینے والا ہوتا ہے۔ آپ جب اس طرح کا تھوڑا سا ڈرائی فروٹ جو کہ آپ مناسب مقدار میں کھائیں گے تو آپ کو بہت اچھا فیل ہوگا اور آپ کو زیادہ تھکاوٹ نہیں ہوگی۔ اس کے علاوہ آپ انرجی کے لیے کوئی ساشے بھی ساتھ رکھ سکتے ہیں، یعنی جو ڈرنک کے ساشے ہوتے ہیں وہ بھی ساتھ رکھ سکتے ہیں تاکہ آپ بوقت ضرورت پانی میں مکس کر کے ان کو پی سکیں۔ آپ نے اپنی صحت کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے، چاہے آپ سرکاری حج کی اسکیم کے تحت جا رہے ہوں یا پرائیویٹ حج کی اسکیم کے تحت جا رہے ہوں۔ آپ نے اپنے کھانے پینے کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے، کیونکہ آپ ایک مقدس سفر پر جا رہے ہیں اور وہاں جا کر آپ نے خاص طور پر اپنے کھانے پینے کے معاملے میں بالکل بھی کنجوسی نہیں کرنی، کیونکہ اگر آپ کھانے پینے کا خیال نہ رکھیں گے تو خدا نخواستہ آپ بیمار بھی ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کر دیجئے گا، یہ آپ کا اپنا چینل ہے، اس کو سبسکرائب کر دیجئے گا۔ اپنا، اپنوں کا اور گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ جزاک اللہ، اللہ حافظ۔